پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کل آپ نے اس پروگرام کی پہلی قسط دیکھی, اس کے اندر کیا بات چیت ہوئی ہم آپ کو ایک سمری دینا چاہتے ہیں. جو موضوع تھا بحث کا اور فوکس تھا ہماری ڈسکشن کا وہ فاٹا ریجن. The judiciary or the judicial system actually cannot be implemented in FATA. پہلے بھی یہاں پہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس ہیں یہ ایریا ان کی جنگ کا میدان بن گیا تھا, جس میں یہ لوگ ایک طرف کے یا دوسرے کے مہرے کے طور پہ استعمال ہوتے تھے. بھئی اس سسٹم میں خرابی ہے, ہم مان لیتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پچھلی صدی کے سسٹم کے لیے واپس چلے جائیں. اگر فاٹا کے لوگوں نے حق مانگنا ہے تو وہ پاکستان سے ہی مانگنا ہے, افغانستان سے نہیں مانگنا. اس کے پاس ڈیولپمنٹ کا اختیار بھی تھا, ایگزیکٹو چیف بھی وہی تھا. آج وہ پولیٹیکل ایجنٹ بھی محتاج ہے ان سب کاموں کے لیے فوج کا یا طالب کا. تو جس ریاست سے آپ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جی وہ ہمارے مسئلے حل کرے گی, آپ کو پکا یقین ہے اس میں دم خم ہے آپ کا مسئلہ حل کر لے گی کہ نہیں کرے گی؟ عدلیہ اور حکومت کا حصہ ہے. عدلیہ کی اتنی تعریفی میرے خیال میں ہی اتنی اچھی نہیں ہے, اس کی کردار اتنا نہیں ہے. وہ قبائل کے معاملے میں تو زیرو ہے, باقی ملک کے بارے میں نیگیٹو ہے. ہم جو چاہتے ہیں کہ ہو ترقی ہو اور ہم آگے بڑھیں, اس کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن, وہ نظام, ان کی جو نمائندے ہیں ملک کی صورت میں یا فیڈریشن کی صورت میں, وہ ہم کو آگے نہیں جانے دیتے ہیں. آپ نے سمری سنی. وہی مہمان ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے کل بھی ہمارے ساتھ نشست کی. میں تعارف دوبارہ سے کروا دیتا ہوں, مفصل تعارف نہیں کرواؤں گا. ہمارے پاس شیخ جہان زادہ خان صاحب باجوڑ سے تشریف فرما ہیں, ان کے برابر میں محترمہ فریال علی گوہر صاحبہ, ان کے ساتھ نوید احمد شنواری صاحب, اور ان کے ساتھ سلیم صافی صاحب, اور پھر ابراہیم شنواری اور جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب. جیسے آپ یہ بات کریں, باقی چیزیں کو چھوڑ دیں, فاٹا کے مسائل بہت زیادہ ہیں. انصاف کی فراہمی, آپ تو انصاف کے ساتھ روزانہ ڈیل کرتے رہے ہیں اور آج کل بھی ڈیل کر رہے ہیں. اب ایک بحث یہ چل نکلی ہے کہ فاٹا کے اندر جو عام نظام ہے اس سے کام خالی نہیں چلے, آپ کو جرگے کو انٹروڈیوس کروانا ہوگا ایک فارمل صورت میں. ذرا ایک یہ جو فارمل اور روایتی طریقہ کار ہے انصاف فراہم کرنے کا, اس کے اوپر میں آپ کی پہلے لیگل رائے جاننا چاہتا ہوں. آپ اس کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے جو حالات ہیں اس پہ کہیں شروع کرنا ہے تو اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیں. سول کو علیحدہ کر لیں, کرمنل کو علیحدہ کر لیں. ٹھیک ہے نا. سول میں پھر یہ, اور سول میں آپ چاہے نام دیں, جرگہ لیں, اے ڈی آر کہیں, ٹریبونل کہیں, مطلب لوک عدالتیں کہیں. دیکھیں یہ ہمارے انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, بھوٹان میں یہ کافی تجربے ہوئے, اور انفارچونیٹلی ہمارے اس موجودہ سسٹم میں اے ڈی آر موجود ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اے ڈی آر از آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن, ٹھیک ہے نا, وہ موجود ہے. تو پہلی بات ہے کہ اس قسم کا کام کر لیں کہ آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ یہ وہ معاملات ہیں جو اس لیول پر ہوں گے. مثلا سول میں کیا کیا دیکھیں نا, سول میں پیٹی میٹرز, مثال کے طور پر اس میں آپ چونکہ رینٹ لا جیسے یہاں ہیں, وہاں پر رینٹ لا کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے, فیملی کے لیے کوئی الگ سسٹم بنایا جا سکتا ہے, لیکن جائیداد کا آف کورس, اور مثال منی ڈسپیوٹ اس حد تک اس حد تک اگر آپ لیں, وہاں کے وہ جرگہ سسٹم والے جو اس کے فیور میں ہیں, اگر ان کی تسلی ہوتی ہے تو اس حد تک ہو جائے گا. لیکن جہاں تک کرمنل کی بات ہے وہاں پر تھوڑا سا فرق ہوگا, کیونکہ دیکھو کرمنل معاملات اسٹیٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں, تو وہاں پر آپ کو ڈفرینٹ, کیونکہ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ جو سسٹم سارے پاکستان میں ہے, جس سے لوگ بہت مایوس ہیں, ہم بھی ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, کہ یہ ایک پروسیس کے تحت ہم نے لیا. ہم نے ایف سی آر کو ختم کیا, ہم نے 1965 کے ٹریبونل سسٹم کو ختم کیا, ہم نے وہاں یہ اپنے مالاکنڈ میں 1979 کے ریگولیشن کو ختم کیا, بلوچستان میں 68 کی آرڈیننس 1 and 2 کو ختم کریں. یہاں پر ہے بات یہ ہے کہ اگر اس سسٹم میں ناکامیاں ہیں, اس تجربے سے ہم سیکھیں کہ کہاں کہاں خامیاں ہیں, کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں, اور ان سے اس ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا کے وہاں پر ایک ایسا سسٹم لائیں جو کسی حد تک ان لوگوں کی جو ہے سٹارٹ لینے کے لیے ان کی تسلی بھی ہو جائے, کیونکہ جو جگہ وہاں پر, لیکن سائملٹینیسلی جہاں تک اسٹیٹ کے معاملے ہیں, کرمنل کیسز ہیں, اس میں ڈیفینیٹلی ایک ایسا سسٹم لانا پڑے گا جس میں اسٹیٹ کی اس میں انوالومنٹ ہوگی. یہ ایک وضاحت میں آپ سے چاہوں گا کہ یہ متبادل جو تنازعات کے حل کا جو نظام ہے, آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن,
اس کو بھی کوئی آپ کو رسمی شکل تو دینی ہوگی نا ڈیفینیٹلی کہ جوں کا تو ہے اس کو ویسے تو آپ نہیں چھوڑ نہیں سکتے. بالکل بالکل یہ ٹھیک ہے اور لیجسلیشن رسمی شکل دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ قانون میں لائیں گے نا قانون سازی قانون سازی کریں گے. اب مثلا چھوٹی سی مثال لیتے ہیں, دیکھیں یہ جو ہمارا ایک شریعت کا جس وقت مولوی صوفی محمد والا مالاکنڈ میں چل رہا تھا تو اس وقت ایک قانون آیا تھا. اب دیکھیں وہاں پر پشاور ہائی کورٹ سوات میں جا کے سرکٹ بھی انہوں نے قائم کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو گزارش یہ ہے کہ اگر کسی جگہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس کو کسی حد تک آپ ایڈریس کر لیں ان کی سیٹسفیکشن, کیونکہ آپ نے انیشیٹو لینا ہے. ایک سینٹنس ایڈ کر دوں, دیکھیں ایک اور بات ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے جو بی پی نے, ایک میں سینٹنس کہوں گا, ان کی اپنی ول نہیں. دیکھیں فوجی ڈکٹیٹر آتا ہے نا تو اس کا تو ایجنڈا ہے, اس نے تو ادھر نہیں کیا, لیکن ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو بھی فاٹا کا یہ موجودہ ریپرزینٹیو سسٹم سوٹ کرتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ہسٹری میں جب بھی پولیٹیکل گورنمنٹ بنتی ہے, چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہو, تو وہ 8, 10, 15 جو ہے وہ تو انڈرسٹوڈ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ آئی جائیں گے. آج کل صرف وہیں سے نہیں آتے, آج کل پنجاب میں آئی ایگری کراچی میں سے بھی آتے ہیں, لیکن اس کو انڈرسٹوڈ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. بلوچستان کی ساری اسمبلی ان کے جی ساتھ بالکل چلی گئی. سینٹ کے میں عدم فراہمی انصاف کی, چلیں اگر ہم نے پرائرٹی بنانی ہو, ابراہیم آپ سے پوچھتا ہوں, سلیم آپ سے بھی, عدم فراہمی کتنا بڑا مسئلہ ہے فاٹا ریجن کے اندر, کہ یہ فنڈامنٹل پرابلمز میں سے آتا ہے یا وہ پرابلمز ہیں جن سے لوگ فرسٹریٹڈ تو بڑے ہیں لیکن زندگی گزار سکتے ہیں اگر نہ ایڈریس عدم فراہمی انصاف کی؟ مسئلہ تو یہی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو جو احساس محرومی ہے گزشتہ 65 سالوں کی, اسی وجہ سے جو آج فاٹا جس جگہ پہ کڑی ہے وجوہات تو وہی ہیں کہ لوگوں کو وہاں پہ انصاف فراہم نہیں ہو رہا ہے. جگہ کا جہاں تک تعلق ہے, میری پرسنل رائے یہ ہے کہ آئی ڈونٹ ایگری ود دی رپورٹس کہ جی بالکل 70% قریب لوگ ان کو فیور کرتے ہوں گے جرگے کو, لیکن وہ کمپوننٹس کہاں پہ ہیں جو جرگے کو مضبوط بنائیں. ہمارا اجرا ختم ہو گیا ہے, ہمارا مسجد ختم ہو گیا ہے, ہمارے مشران کو قتل کیا گیا ہے, ان کو بے گھر کر دیا گیا ہے, 15 لاکھ کے قریب قبائلی لوگ جو ہے وہ قبائلی علاقوں سے باہر ہیں. یا شیخ جہانزادہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے طریقے یہ ہیں کہ ہم جرگوں سے حل کرتے ہیں. اگر ہم جرگوں سے مسائل حل کرتے تھے تو پھر قبائلیوں نے کیوں طالبان کو رجوع کیا اپنے انصاف کے لیے؟ میرے خیال میں میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے, شاید یہ میرے دوست میرے سے ایگری نہ کرتے ہوں گے, لیکن یہ ایک انتہائی کمزور ادارہ ہے. سول معاملات میں بھی نہیں, ڈسپیوٹ ریزولوشن میں فیملی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا, وہاں پہ محلے کے اندر کر لیا, جو بعد میں بڑے مسائل میں کنورٹ ہو جاتا ہے, فیوڈنگ شروع ہو جاتی ہے اس کے اوپر, پراپرٹی کے معاملات کسی حد تک ہے, کسی حد تک. لیکن یہ کہ اگر ہم انٹائرلی یہ کہیں کہ جو ہمارا پورا نظام ہے انصاف کا وہ آپ اس کو جگہ پہ بیس کریں اور آئندہ کے لیے آپ اس کو ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ آپ اس کو آگے لانا چاہے, میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حالات اس کے موافق ہیں کہ وہ ہم اس کو کر سکیں گے. کیونکہ بتایا نا کہ 15 لاکھ تو لوگ وہاں سے چلے گئے, وہاں مائیگریٹ کر چکے ہیں, ہمارا حجرہ نہیں ہے وہاں پہ, کہاں پہ جا کے ہم بیٹھیں گے وہاں پہ؟ گورنمنٹ کے جو FCR جگہ ہے اس پہ ہم بلیو نہیں کرتے ہیں, اس پہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, تو ہمارے جو اپنے ادارے ہیں وہ تو ہم نے خود تباہ لوازمات ہے. صاحب آئی جسٹ ایز سینیکل ایز ہی از کہ جی میرا مطلب ہے اس میں صرف ایک کہ میرے خیال میں نہ قبائلیوں نے کسی کو بلایا ہے نہ کسی کو رجوع کیا ہے. پہلے بھی وہ امریکہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے مل کے ان پہ مجاہد کو اور القاعدہ کو مسلط کیا, اور اس کے بعد اگر فوجی بھی آیا ہے تو اس کو کسی نے بلایا نہیں ہے, وہ بھی آ کے ڈنڈے کے زور پہ ادھر مسلط ہے. جہاد کی تاریخ قبائلی علاقوں میں تو بڑی پرانی ہے, وہ فقیر و فقی سے, وہ تو میں نے آپ کو وہی بتا دیا نا کہ ان کے ایجوکیشن نہیں ہے اور اسلام کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ بہت ہے, تو ان کے اس جذبے کو بڑا ایزیلی ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. استحصال ہوتا ہے ان کا. ہاں, جو مسائل ہے اس وقت قبائلیوں کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ امن, دوسرا ان کا رزق معاش, اور تیسرا پھر میں کہوں گا کہ شاید وہ انصاف اور اس کا آتا ہے. حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ قبائلی علاقوں کو پاکستان کے ساتھ ملا دیا جائے, مین سٹریم میں لایا جائے. دو رائے اس پہ ہو سکتی ہے, کوئی کہے کہ الگ صوبہ, کوئی کہے کہ نہیں خیبر پختونخوا کا حصہ. جو جرگے کا انسٹیٹیوشن ہے یہ کبھی بھی اس کو واپس نہیں لانا چاہیے. جو وہ جرگہ جس کو FCR کا کور حاصل تھا, وہ ظلم پہ مبنی تھا, وہ بھی کسی کو انصاف نہیں دے سکا ہے, اور نہ ابھی جو اس کے کمپوننٹس ہیں, جو پلرز تھے, وہ تو بھی اب نہیں رہے. آپ اس کو دوبارہ نہیں لا سکتے. ملک کا انسٹیٹیوشن سالوں سے تھا, نہ پولیٹیکل ایجنٹ کو دوبارہ اسی طرح طاقتور. تو اب بجائے اس کے کہ اس پرسودہ سسٹم کو دوبارہ لانے کی وہ کرے, تو جو ملک کا مین سٹریم جو سسٹم ہے, باقی ممالک کا نظام انصاف خراب ہوگا,
تو قبائلی پاکستان کا ایسے ادھر بھی خراب ہوگا، باقی ملک ٹھیک ہوگا تو وہاں پہ بھی ٹھیک ہوگا، باقی ملک میں ہمیں ٹھیک کرنا کوئی چاہیے۔ ایسا جو روایتی جرگہ ہے، جو ایف سی آر سے باہر کا جرگہ ہے، جو رسم پر بنیاد کرتا ہے، اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ فارملائز کروائیں یا نہیں کروائیں؟ طلعت صاحب، اس وقت 3 قسم کے جرگے ہیں۔ ایک جو افغانستان میں ہیں، ان کی قوم اسمبلی ہے، سینٹ ہے، جس کو لویا جرگہ کہتے ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے جو مغربی جمہوری اصول ہے اس کے مطابق وہ بنتی ہیں، کنسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، اس میں خواتین بھی ہے، سب کچھ ہے۔ دوسرا جرگہ جو عام میں اور شنواری صاحب، میں اور آپ مل کے اپنے ڈسپیوٹ کو سالو کرنے کے لیے، یا کورٹ بعض اوقات ریفر کر دیتی ہے کہ آؤٹ آف دا کورٹ اس کو وہ کرے، وہ تو اس کے ساتھ تو مجھے اتنی محبت ہے کہ میں نے اپنے پروگرام کا نام بھی جرگہ رکھتی ہے، اور اس کا اس سے یہ کہنے والا تھا کہ آپ کی طرف سے جرگہ کے خلاف مکمل طور پر ووٹ نہیں جاتا، صرف مشاورت کے لیے، جس کا کوئی لیگلی اب باؤنڈ نہ ہو، جس کے پیچھے ریاستی طاقت نہ ہو، اس کے پیچھے اخلاقی مورل طاقت ہوتی ہے، تو اس جرگے سے بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو ٹرائبل ایریا میں جو جرگہ تھا، جس کو ایف سی آر کا کور حاصل تھا، جس کے ممبر جو ہے ملک، پہلے تو وہ روایتی طور پہ، بعد میں رشوت کے طور پہ اس کے ممبر بنتے تھے، پولیٹیکل ایجنٹ ان کو ڈکٹیٹ کرتا تھا، اس کے خلاف آپ کسی کورٹ میں نہیں، وہ تو ظلم تھا، اور اس ظلم کو نہ واپس لانا چاہیے اور نہ اس کے ان کمپوننٹ کو، تو یہ تو میرے خیال میں اس کو ابینڈن کرنا چاہیے۔ جو وہ جرگہ ہے جسٹس صاحب جس طرح کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے، اگر لیگل کور وہ تو باقی بھی ملک میں ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو لیگل کور بھی ملنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ طلعت صاحب کہ جب تک آپ کی 50% آبادی کو ایک آواز نہ دی جائے اور اسی طرح آپ ان کو خاموش رکھیں گے، پھر آپ اس کو کیسے ایک ریپرزینٹیو جرگہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، اور میرے خیال میں جو ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہے، اٹ ول ٹیک ایجز ٹو چینج۔